الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسؤولا صدق اللہ العظیم غوث اعظم بمنیب سرو ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد انتظار کرم تست من عینی رائے خدا جو خدا بینو خدا دا مدد بگیرداب بلا افتادہ کشتی ضعیفان و شکستہ رات و پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی۔ ممبر پر رونق افروز لائق صد تکریم واجب الاحترام حضرت علامہ مفتی عبدالستار صاحب رضوی، برادر مکرم شہزادہ رسول حضرت مولانا سید محمد قادری صاحب و جمیع عرش مقام سادات کرام، باصفا علماء کرام، حاضرین محفل، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کی مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں، ہم غریبوں کے غم گسار، ہم فقیروں کی ثروت، شہر یار ارم، تاجدار حرم، نوبہار شفاعت، شب اسرا کے دولہا، نوشہ بزم جنت، دانائے سبل، مولائے کل ختم الرسل، خسرو خوباں، سیاح لامکاں، وجہ کن فکاں، در اللہ المکنون، سر اللہ المخزون، عالم ما کان وما یکون، آب و گل انبیاء، جان و دل اصفیاء، مطلع ہر سعادت، مقطع ہر سیادت، خلاصہ کائنات، فخر موجودات، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ، ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں، بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تیرے پائے کا کوئی ہم نے نہ پایا خواجہ، ہم زمیں والوں پہ اللہ کا سایہ خواجہ، مکر شیطان سے مریدوں کو بچا لیتے ہو، اس لیے پیر تمہیں اپنا بنایا خواجہ، اور غریب آئے ہیں در پر تیرے غریب نواز، کرو غریب نوازی میرے غریب نواز، تمہاری ذات سے میرا بڑا تعلق ہے کہ میں غریب بڑا تم بڑے غریب نواز، اور نیاز و ناز کا کیسا حسین منظر ہے، ادھر غریب کھڑے ہیں ادھر غریب نواز، اور زمانے بھر سے غنی کر دیا مجھے سید، میں تیرے جود کے صدقے میرے غریب نواز۔ آج کی یہ محفل سرکار معین ملت والدین، سلطان الہند، نائب نبی فی الہند، عطائے رسول ہند الولی، سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی یاد میں محفل کا انعقاد ہے۔ میں اس پر حضرت مولانا اکرم رضا صاحب کو اور ان کے جمیع رفقا کو اور جن جن حضرات نے اس میں
جس طرح کا بھی تعاون کیا، اللہ ان سب کے لیے دعا کرتا ہوں کہ میرا اللہ ان سب کو بہتر جزا اور بہتر صلہ عطا فرمائے۔ یقیناً ہندوستان والے اس اعتبار سے بڑے خوش نصیب ہے کہ اللہ نے ہمیں خواجہ معظم، خواجہ اعظم، خواجہ بزرگ جیسا ولی ہندوستان کی سرزمین پر عطا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے، یہ جو دین ہم تک پہنچا ہے ہندوستان کی سرزمین پر، ہر الگ الگ خطے میں کہیں مجاہدین پہنچے، کہیں اصحاب رسول پہنچے، کہیں تابعین پہنچے، اسی طرح سے الگ الگ انداز سے پہنچتے گئے اور دین پھیلتا گیا۔ ہندوستان کی سرزمین پر بھی کئی اصحاب رسول تشریف لائے، وہ واپس بھی گئے، کچھ کے مزارات بھی ہندوستان میں موجود ہیں، جیسے حضرت سیدنا تمیم داری انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا مزار ہندوستان میں موجود ہیں، اور بھی اصحاب موجود ہیں۔ ہندوستان کی سرزمین پر جو ہے اسلام اس وقت آ چکا تھا جبکہ ابھی قبلہ تبدیل بھی نہیں ہوا تھا، یعنی ابھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز ادا فرماتے تھے۔ اس وقت ہندوستان کے اندر اسلام کا نور آ چکا تھا، لیکن اسلام آنے کے بعد اتنا فروغ نہ مل سکا۔ وجہ یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سعادت کسی اور کے مقدر میں لکھی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت کسی اور کو بخشنا تھا، اور وہ ذات تھی ہم سب کے خواجہ معظم، خواجہ بزرگ، سلطان الہند خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ ہندوستان کی سرزمین پر جب تشریف لائے تو اس وقت ہندوستان کا حال بڑا عجیب تھا۔ یہاں کے لوگ تہذیب سے ناواقف تھے، یہاں کے لوگ تمدن سے ناواقف تھے، یہاں کے لوگ انداز زندگی سے ناواقف تھے۔ ہندوستان کی سرزمین پر غریب نواز تشریف لائے۔ حیرت کی بات یہ تھی، اس سرزمین پر عقل کا ایسا دیوالیہ پن تھا غریب نواز کے آنے سے پہلے کہ تیل پتھروں کے نام پر جلائے جاتے تھے اور پیشاب لوگ پیا کرتے تھے۔ آپ غور فرمائیں، لوگوں کو سرکار غریب نواز کے احسان کا اندازہ ہونا چاہیے کہ تیل کھانے کے لیے ہے تو لوگ تیل جلایا کرتے تھے، چوہوں کے نام پر، درختوں کے نام پر، پتھروں کے نام پر، دریاؤں کے نام پر، الگ الگ ناموں پر تیل جلتے تھے، گھی جلتے تھے۔ یہ جو دیسی گھی آج کل اکثر لوگوں کو دیکھنے بھی نہیں ملتا، یہ کئی من روزانہ جلا دیے جاتے تھے دریاؤں کے کنارے، گھی جلائے جاتے تھے، پیشاب پیا جاتا تھا، جانوروں کی گندگی کھائی جاتی تھی۔ کب تک؟ جب تک کہ اسلام کا نور ہندوستان کی سرزمین پر سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں نہ آیا۔ سرکار غریب نواز جب ہند کی سرزمین پر تشریف لائے اور ساتھ ہی ساتھ خاص طور پر جے پور والوں راجستھان کی سرزمین پر تشریف لائے اور آپ نے اپنا مسکن اجمیر مقدس کو بنایا۔ یہ پہاڑیوں کا جو سلسلہ ہے، پہاڑوں کے اندر یہ سخت زمین کا جو سلسلہ ہے، اس سرزمین پر رسول اللہ کا شہزادہ یہاں پر جلوگر ہوا اور آپ تشریف لائے، اور آپ نے اپنے نانا جان کی خوبصورت تعلیم سے ہندوستان والوں کو جو ہے وہ بتایا کہ انسانیت کیا ہے۔ اچھی طرح یاد رکھنا، ہمارے یہاں ہندوستان میں جو دین پھیلا ہے وہ صوفیہ کے ذریعے سے پھیلا، وہ اولیاء کے ذریعے سے پھیلا، اس لیے کہ یہ سرزمین بڑے سخت لوگوں کی سرزمین تھی، اس لیے یہاں پر بڑے اچھوتے اور بڑے حکمت و تدبر کے ساتھ اللہ کے دین کو پھیلانے کی ضرورت تھی۔ سرکار غریب نواز نے لوگوں کو انسانیت بتایا۔ انسانیت کیا ہے؟ انسانیت کسے کہتے ہیں؟ ہمارے مفسرین نے لکھا، انسان مشتق ہے انس سے، انسان مشتق ہے انس سے، تو اب انسان کون ہوگا؟ جس میں انس موجود ہوگا، اور انس کسے کہتے ہیں؟ محبت کو، پیار کو۔ تو پتہ چلا وہ انسان ہی نہیں جس کے اندر محبت نہیں۔ جو محبت نہیں رکھتا وہ آدمی ہو سکتا ہے
انسان نہیں ہو سکتا۔ آپ کہیں گے انسان اور آدمی میں فرق کیا ہے؟ تو جس کا جنم آدم کی اولاد کی حیثیت سے ہوا وہ آدمی ہے، لیکن اگر جنم تو ہو گیا، مثال کے طور پر بادشاہ کے گھر میں جنم ہوا تو شہزادہ کہلا سکتا ہے، بادشاہ نہیں کہلا سکتا۔ ہر شہزادہ بادشاہ نہیں بنتا، ہر شہزادہ بادشاہ نہیں بنتا۔ کیوں نہیں بنتا؟ اس لیے کہ ہر شہزادہ بادشاہ ہونے کے قابل نہیں ہوتا۔ تو باپ کے گھر میں پیدا ہوا، آدم کے نسل میں پیدا ہوا، اس لیے آدمی کہلایا، لیکن انسان کب کہلائے گا؟ اس لیے کہ انسان انس سے بنا ہے، انسان صاحب دل کا نام ہے، انسان صاحب محبت کا نام ہے، انسان پیار کرنے والے کا نام ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ انسان جو ہے وہ نسیان سے مشتق ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے بھول جانا۔ تو اب بات یہ بھی کی جا سکتی ہے کہ ان سے انسان پر اتنا غالب آ جائے کہ محبتوں میں انسان نفرتوں کو بھول جائے، محبتوں میں انسان نفرتوں کو بھول جائے، محبتوں میں انسان ظلم کرنے والوں کو بھول جائے، محبتوں میں انسان اللہ اکبر عداوت کرنے والوں کو بھول جائے۔ خانقاہوں کی سرزمین سے، خانقاہوں سے یہی پیغام دیا گیا۔ غریب نواز پیغام محبت لے کر کے آئے۔ یہاں کے لوگ مسلمانوں کا نام بھی سننا پسند نہیں کرتے تھے، اس لیے کہ غوری کی فوج کئی مرتبہ شکست کھا کے جا چکی تھی۔ اللہ اکبر، غزنویوں سے ان کے اپنے اختلافات ہو چکے تھے، تو یہ لوگ جو ہے اللہ اکبر مسلمانوں کا نام سننا پسند نہیں کرتے تھے۔ مگر اس سرزمین پر پیغام محبت لے کر، پیغام انسانیت لے کر، پیغام پیار لے کر خواجہ بزرگ، خواجہ معظم تشریف لائے۔ اب آئیے ان کی تعلیمات کیا ہے۔ آج میں ان کی کرامتوں پر کوئی ذکر کرنے کی بجائے، ان کی کرامتوں کا کوئی تذکرہ کرنے کی بجائے، میں چاہوں گا کہ اپنے نوجوانوں کے سامنے سرکار غریب نواز کی کچھ ملفوظات پر پیش کروں، تاکہ وہ کس طرح محبت کی، کس طرح پیار کی باتیں کرتے تھے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دیوانوں، اگر آپ کی توجہ میری طرف ہے تو آپ تھوڑی دیر ذرا غور فرمائیں۔ دیکھو، ہندوستان کی سرزمین پر تین چیزوں پہ بہت زور دیا جاتا تھا، تین چیزوں پہ بہت توجہ دی جاتی تھی۔ ایک تو سوریہ پر یعنی کہ سورج پر، دوسرا جو ہے وہ دریاؤں کے حوالے سے یہاں کے لوگ جو ہے بہت زیادہ اعتقاد رکھتے تھے، اور نمبر تین زمین کی بڑی اہمیت تھی۔ زمین کو ماں کہا جاتا تھا، اور دریاؤں کی عبادت کی جاتی تھی، سورج کی عبادت کی جاتی تھی، یعنی کہ یہاں کے لوگوں کا گویا کہ عقیدتوں کا محور، عقیدتوں کا مرکز سورج تھا، دریا تھا اور زمین تھی۔ اب یہ تین چیزیں ہیں، اللہ اکبر۔ لیکن خواجہ بزرگ نے انہی تین چیزوں کو سامنے رکھ کر ہندوستان والوں کو کیسا پیغام محبت عطا فرمایا۔ سرکار غریب نواز فرماتے ہیں، کوئی اللہ کا دوست اس وقت تک نہیں ہو سکتا، کوئی اللہ کا دوست اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک اس کے اندر دریا جیسی سخاوت نہ پیدا ہو جائے۔ آپ غور فرمائیں، یہاں کے لوگ دریاؤں کی محبت میں ڈوبے ہوئے تھے، تو آپ نے لوگوں کو، کیونکہ لوگ دریاؤں کو جانتے تھے، دریاؤں کے اباب سے واقف تھے، دریاؤں کی اہمیت سے واقف تھے، لیکن اس کی محبت میں گمراہ ہو چکے تھے، تو آپ نے فرمایا اللہ کی دوستی اس وقت تک نصیب نہیں ہو سکتی جب تک کہ جب وہ سخاوت دریا جیسی نہ ہو جائے۔ دریا کی سخاوت کیا ہوتی ہے؟ اللہ اکبر، دریا لیتا نہیں ہے بلکہ دریا دیا کرتا ہے۔ اسی لیے تو آپ دیکھیں دریا بہتا رہتا ہے، اور اپنا پانی دریا جو ہے وہ سمندر کو دے دیتا ہے، اور دریا کے اندر پانی میٹھا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، سمندر میں پانی زیادہ ہے، توجہ کرنا، پانی سمندر میں زیادہ ہے، دریا کے مقابلے میں وہاں پانی زیادہ ہے، لیکن اللہ دریا کے پانی میں آپ کو سکون ملے گا، اطمینان ملے گا، قرار ملے گا۔ سمندر کے پانی میں آپ کو قرار نہیں ملے گا۔
سکون نہیں ملے گا جب آپ کبھی سمندر کے کنارے کھڑے ہو کر تھوڑی دیر اس کا مشاہدہ کریں تو ایسا لگتا ہے کہ موجیں اٹھتی ہے اور اٹھنے کے بعد کنارے پر سر پٹکتی ہے، یوں لگتا ہے جیسے کوئی بے چین، جیسے کوئی بے قرار، جیسے کوئی مضطرب بے قراری کے عالم میں اپنا سر پٹک رہا ہو۔ اللہ اکبر، یہ پانی ہے، وہ بھی پانی ہے، لیکن یہ سر کیوں پٹک رہا ہے؟ تو پتا چلا لینے والا ہمیشہ بے چین رہتا ہے اور دینے والا ہمیشہ پرسکون رہتا ہے۔ دریا لیتا نہیں ہے، دیتا ہے۔ پھر سمندر کا پانی اتنا زیادہ ہونے کے باوجود بھی نہ پینے کے کام آتا ہے نہ کھیتی کرنے کے کام آتا ہے۔ دریا کا پانی پینے کے بھی کام آتا ہے اور کھیتی کرنے کے بھی کام آتا ہے۔ اللہ اکبر، پتا چلا کہ سخاوت میں اللہ نے میٹھاس بھی رکھی ہے، سخاوت میں اللہ نے مقبولیت بھی رکھی ہے۔ اسی لیے غریب نواز فرماتے ہیں دریا کی طرح سخاوت نہ ہو اس وقت تک کوئی اللہ کا دوست نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے آپ دیکھیں اللہ کا کوئی بھی ولی آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو آپ کو مانگتا نظر آئے، ہر ولی آپ کو دینے والا نظر آئے گا۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ ولیوں کی نظر ماننے والوں کے مال پر نہیں ہوتی بلکہ ان کے حال پہ ہوا کرتی ہے۔ وہ لوٹنے والے نہیں بلکہ لٹانے والے ہوا کرتے ہیں۔ اسی لیے تو آپ دیکھیں ولیوں کی چوکھٹ پر آپ کو بادشاہ نظر آئے گا، بادشاہ کی چوکھٹ پر آپ کو ولی مانگتا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ محبوب الہی کی چوکھٹ پر آپ کو بادشاہ تو ملیں گے لیکن محبوب الہی کسی کی چوکھٹ پہ نہیں ملیں گے۔ بابا فرید کی چوکھٹ پر آپ کو بادشاہ تو ملیں گے، بابا فرید کسی بادشاہ کی چوکھٹ پہ نہیں ملیں گے۔ خود خواجہ بزرگ کو دیکھ لیں، بڑے بڑے بادشاہ غریب نواز کے قدموں میں نظر آئیں گے لیکن غریب نواز کبھی آپ کو کسی کے قدموں میں نظر نہیں آئیں گے، اس لیے کہ جو اللہ کا دوست ہو جاتا ہے، من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے، اور خدا جس کا ہو جائے پھر اسے کمی کس بات کی ہوا کرتی ہے۔ اس لیے اللہ کے ولی دینے والے ہوتے ہیں، اور یاد رکھنا لوگوں کی بھیڑ وہی ہوتی ہے جہاں لینے والے نہ ہو، جہاں دینے والے۔ یہ ولیوں کے آستانے پر کیوں بھیڑ ہے؟ میرا عنوان حالانکہ یہ نہیں لیکن بات نکل آئی تو عرض کروں، بھیڑ یہ دیتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں آج کہ یہ لوگ تو مٹی کا ڈھیر ہے۔ ہندوستان میں مشکل ہمارے لیے یہ ہے کہ 1857 کے بعد سے انگریزوں کے اس مشن نے ہمیں اتنا نقصان پہنچایا، لڑاؤ اور حکومت کرو۔ تو جب انگریز ہندوستان آیا تو انگریز کے آنے تک ہندوستان کا بادشاہ ہو یا ہندوستان کی عوام ہو، یہ سب کے سب اس عقیدے پر تھے، اکثریت میں، جو صحابہ اور اہل بیت کا عقیدہ تھا۔ کوئی یہاں جھگڑا نہیں تھا، فرقہ واریت نہیں تھی، فساد نہیں تھا۔ چند 2.5% لوگ تھے جن کو ایک بادشاہ کی ضرورت ایران سے یہاں تک لائی تھی، ان کا کوئی شمار بھی نہیں تھا، ان کی کوئی گنتی بھی نہیں تھی۔ وہ اپنی اپنی دنیا میں مست تھے، ان کی کوئی اہمیت نہیں تھی، نہ لوگ ان کے ساتھ اٹھتے تھے، نہ بیٹھتے تھے، نہ شادی بیاہ کرتے تھے، ان کے اپنے معاملات علیحدہ تھے۔ جس طریقے سے مسلمان 100% میں 2.5% زکوٰۃ کو الگ کرتا ہے، پھر کبھی استعمال نہیں کرتا بلکہ وہ فقیروں کی جھولیوں میں ڈال دینے میں ہی اپنی ذمہ داری سمجھتا ہے، ایسے ایک بادشاہ نے اپنی ضرورت کے تحت ایران سے کچھ لوگوں کو لایا تھا، اور وہ چند لوگ تھے مال کے میل کی طرح، باقی ان کی کوئی اہمیت نہیں تھی، اس لیے ان کا کوئی شمار بھی نہیں۔ حضرت امیر خسرو رحمت اللہ علیہ اپنے زمانے میں ایک خط لکھتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میرا ہندوستان ایسا ملک ہے جہاں کی مرغی اور جہاں کی مچھلی بھی سنی ہے۔ آپ نے اپنے ذوق کے مطابق لکھا
کہ یہاں کی دریا میں جو مچھلی ہے، ہندوستان کے دریا میں جو مچھلی ہے وہ بھی سنی ہے. یہ حضرت امیر خسرو کا خط ہے. اس سے پتا چلا کہ یہاں کا بچہ سنیت کے رنگ میں رنگا ہوا تھا، محبت کے رنگ میں رنگا ہوا تھا، عشق کے رنگ میں رنگا ہوا تھا. جو کلمہ پڑھنے والا تھا وہ یا رسول اللہ کہنے والا تھا، جو کلمہ پڑھنے والا تھا وہ یا غوث کہنے والا تھا. اللہ اکبر. جو کلمہ پڑھنے والا تھا وہ ولیوں کے آستانے پر جانے والا تھا. لیکن 1857 میں اللہ اکبر جس وقت انقلاب کی صدا گونجی اور علماء نے انگریزوں کو دھول چٹانے کی کوشش کی تو اس کے نتیجے میں انگریزوں نے ہندوستان کے مسلمانوں کو ڈیوائیڈ کرنا اور تقسیم کر کے حکومت کرنے کی پالیسی پر عمل کیا. تو نتیجہ کیا ہوا؟ ایسے لوگوں کو پیدا کیا گیا جو نبیوں پر اعتراض کرے، جو ولیوں پر اعتراض کرے، جو خدا پر اعتراض کرے. لیکن میں بات صرف آپ کو اتنا کہنا چاہتا ہوں، لوگ کہتے ہیں کہ ولی کچھ دے نہیں سکتا اور ولی کو کچھ دینے کی حیثیت نہیں، اس لیے کہ ان کے ناک پر اگر مکھی بیٹھ جائے تو یہ مکھی نہیں ہٹا سکتے. آپ سے میں کہنا چاہتا ہوں اور حیرت بھی مجھے اس پر ہے، مسلمان جوانوں کو تھوڑا عقل سے کام لینا چاہیے. میرے عزیز، کمپیوٹر کے معاملے میں آپ عقل سے کام لیتے ہو، دنیاوی کاروبار کے معاملے میں آپ اتنے ذہین ہو، لیکن آپ قرآن و سنت کا معاملہ آتا ہے تو آخر کیوں بدھو بن جاتے ہو؟ لوگ کیا کہتے ہیں کہ دیکھو قرآن کہہ رہا ہے کہ کوئی ولی اپنی ناک پر بیٹھی ہوئی مکھی نہیں ہٹا سکتا، تو ان خبروں پر کیوں جاتے ہو؟ میں پوچھتا ہوں میرے عزیز، جب قرآن نازل ہو رہا تھا مکۃ المکرمہ میں تو کون سا ولی تھا جس کے مزار پر لوگ بھیڑ لگاتے تھے تو اس کی مخالفت میں قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی کہ یہ اپنی ناک پر بیٹھی ہوئی مکھی نہیں ہٹا سکتے، یہ اپنے نفع و نقصان کے مالک نہیں. میرے عزیز، وہاں تو کسی ولی کا مزار بھی نہیں تھا، پھر آخر کس ولی کے؟ ظاہر سی بات ہے کوئی تو ایسی نہ ایسی گندگی ہوگی جس کے خلاف یہ آیت نازل ہوئی. قرآن کی آیتیں یوں ہی تھوڑی اتر گئی، ایسا بیک گراؤنڈ بنا، ایسا پس منظر بنا، اس پس منظر میں یہ آیتوں کا نزول ہوا. تو مکے میں کس ولی کا مزار تھا جہاں پر لوگ بھیڑ لگا رہے تھے؟ اس کے خلاف آیت نازل ہو رہی تھی. تو جب اللہ کے رسول تشریف لائے تو وہاں کسی ولی کا ایسا مزار تو تھا نہیں کہ جہاں لوگ جا کر کے منتیں مانے، جہاں جا کر کے لوگ معاذ اللہ فاتحہ پڑھے اور اس کے خلاف آیت نازل ہو جائے. یہ آیتیں جو ناک پر مکھی بیٹھنے کے نہ ہٹانے پر ہے، نفع و نقصان کا جو مالک نہیں، جس کا ذکر آیا، نہ نفع پہنچا سکتے نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، یہ آیتیں بتوں کی مذمت میں نازل ہوئی ہے، یہ ولیوں کے لیے نہیں آئی. ارے ولی تو بعد میں آئے، صحابہ کے بھی بعد آئے، ہم جنہیں ولی کہتے ہیں. اور رہی بات ناک پر مکھی بیٹھنے کی کہ مکھی نہیں ہٹا سکتے، کون سا ولی ایسا ہے جس کے ناک پر مکھی بیٹھتی ہے قبر میں؟ اگر ولی کی قبر میں ناک پر مکھی بیٹھتی ہے تو پھر وہ مکھی صاحب کرامت ہے، وہ مکھی صاحب کرامت ہے. ارے نادان، جب وہ قبر میں چلا گیا تو عام انسان کے قبر میں جانے کے بعد اس کی ناک پہ مکھی نہیں بیٹھتی تو ولی کی ناک پر مکھی کیسے بیٹھ سکتی ہے؟ تو یہ قبر والوں کے لیے نہیں ہے، یہ تو ان بتوں کے لیے ہے جو بت خانوں میں تراش و خراش کے پڑے اور کھڑے رہتے تھے، ان کی ناک پر مکھی بیٹھتی تھی، وہ نہیں ہٹا سکتے. تو بتوں کے لیے کہا کہ وہ ناک پہ بیٹھی ہوئی مکھی کو نہیں ہٹا سکتے، لیکن اسی قرآن نے ولیوں کے لیے کہا کہ وہ 1 مہینے کی مسافت پر اگر بلقیس کا تخت ہے تو پلک کے جھپکنے سے پہلے لا کر کے پیش کر سکتے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. سید نعیم القادری صاحب قبلہ، کوئٹہ کا ہندوستان، کوئٹہ کا ہندوستان. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. میری گزارش صرف آپ سے یہ ہے
ہم اہل سنت کوئی فرقہ واریت کی بات نہیں کرتے، نہ ہم فرقہ پسند کرتے ہیں. ہم امت ہے، ہم ملت ہے، ہم وحدت کی بات کرتے ہیں. لیکن وحدت اور امت اور ملت وہیں ہوگی جہاں پر عقیدہ صحابہ اور اہل بیت والا ہوگا، اصناف والا ہوگا. یہ جو معاملات چل رہے ہیں اس میں تھوڑا سا آپ تدبر سے کام لیجئے، فکر سے کام لیجئے کہ ولی کے لیے قرآن کیا کہہ رہا ہے وہ چھوڑ دیا، اور جو بتوں کے لیے کہہ رہا تھا وہ ولی پر چپکا دیا. یہ اللہ پہ بہتان ہے، یہ اللہ پہ الزام ہے. اور جو قوم اللہ پہ بہتان باندھے وہ شر الخلائق ہے، وہ بدترین مخلوق ہے. ولیوں کے لیے قرآن نے کیا کہا؟ ولیوں کے لیے قرآن کہتا ہے کہ یہ مردے زندہ کرتے ہیں. آپ کہیں گے ولی مردہ زندہ کرتے ہیں، میں کہتا ہوں قرآن کہہ رہا ہے، اور بہت مشہور سورت میں قرآن کہہ رہا ہے. ایک سورت ہے جس کو سورہ یاسین کہتے ہیں، اسی سورہ یاسین میں ولیوں کی کرامت کا ذکر ہے. میں تو لوگوں کو کہتا ہوں اللہ کے رسول نے فرمایا مرنے والوں کے سرانے سورہ یاسین پڑھو، اللہ موت آسان کر دے گا. لیکن کوئی یہ بھی تو دیکھے کہ یاسین میں ہے کیا. کبھی آپ نے قرآن کھولا، کبھی قرآن پہ غور کیا کہ یاسین ہے کیا؟ یاسین کے اندر اللہ نے 3 ولیوں کی کرامت کو بیان کیا ہے. صادق، صدوق اور شمعون کی کرامت کو اللہ نے بیان کیا ہے، لیکن اس کا کوئی ذکر کرنے کا موقع نہیں. لیکن اتنا ضرور کہوں گا ابن عباس کی تفسیر میں ہے کہ وہ 3 ولی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد وہ دعوت لے کر کے گئے تھے عیسیٰ علیہ السلام کے حکم پر کہ جاؤ اور یہ قوم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے پر عقیدہ نہیں رکھتی، ان کو سمجھاؤ. اور یہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتی، ان کو سمجھاؤ. یہ بتوں کی عبادت کرتی ہے، ان کو سمجھاؤ. تو ایک ولی گیا، اس کے بعد اللہ اکبر وہ قید کر دیا گیا. دوسرا ولی گیا، وہ قید کر دیا گیا. تیسرا حکمت سے گیا. تو بعد میں اللہ اکبر اس نے بتایا اللہ اللہ کہ یہ کیا چیز ہے، اور اس نے مردہ زندہ کیا اور مردے نے زندہ ہو کر کے بتایا. ابن عباس کہتے ہیں کہ کیا ہوا جب وہ ولی اس مردے کو زندہ کرنے کی بات کر رہا تھا تو حضرت عیسیٰ خدا سے عرض کر رہے تھے مولا یہ میرے بھیجے ہوئے کی عزت کا سوال ہے. جب یہ کہے گا کہ مردہ زندہ ہو جا تو مردہ زندہ ہو جانا چاہیے. ہم کہتے ہیں عیسیٰ کی امت کا ولی کم بسم اللہ کہتا ہے تو سفارش کے لیے عیسیٰ کھڑے ہوتے ہیں، اور جب محمد الرسول اللہ کی امت کا ولی کم بسم اللہ کہتے ہیں تو سفارش کے لیے مصطفیٰ جان رحمت کھڑے ہوتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، مردے، نعرہ رسالت، بستی بستی تریا تریا، بستی بستی تریا تریا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. ارے جب ولی زندگی دے سکتا اللہ کی عطا سے تو کیا نہیں دے سکتا؟ لوگ کہتے ہیں کیا قرآن کی بات ہے، قرآن اٹھا کر دیکھیں. میں نے 2 باتیں پیش کی، ایک تو سورہ نمل سے تخت بلقیس کا، نمبر 2 سورہ یاسین سے زندگی دینے کا، مردوں کو زندہ کرنے کا. اب آپ مجھے بتائیں جب قوم عیسیٰ کے، امت عیسیٰ کے ولیوں کی یہ شان ہے تو امت محمدیہ کے ولیوں کی شان کا، ان کی عظمت کا، ان کی بزرگی کا عالم کیا ہوگا؟ تو اس لیے یہ جو ذہن بنایا جاتا ہے کہ ولی کیا دے سکتے ہیں، میرے عزیز اللہ جب کسی کو اپنا دوست بنائے، اللہ جب کسی کو اپنا دوست بنائے تو اس کو اتنے اختیارات بھی دیتا ہے کہ وہ جو چاہے اللہ کی عطا سے، اللہ کے اذن سے کسی کو دے سکتے
سکتا ہے زندگی دی کہ نہیں دی، اللہ اکبر، مردہ زندہ کیا کہ نہیں کیا، اور یہ قرآن میں موجود ہے۔ اور ایک بات آپ سے اور عرض کر دوں، کبھی کبھی لوگ یہ بھی کہہ جاتے ہیں یار کوئی ولی کسی کے کچھ کام نہیں آئے گا۔ میں کہتا ہوں میرے عزیز، قرآن تو پڑھ، قرآن کی طرف توجہ تو کر۔ یہ 1857 کے بعد جو اختلافات رونما ہوئے، یہ جو فتنے فساد رونما ہوئے، خدا کے لیے ہندوستان والوں اس کی گندگی سے باہر آؤ، اس کی گندگی سے باہر نکلو، اس کی برائی سے باہر نکلو، اور اس طرف دیکھو جو ہمارے اسلاف کا عقیدہ، جو صحابہ کا عقیدہ، جو اہل بیت کا عقیدہ، جو ائمہ مجتہدین کا عقیدہ، جو ہمارے بزرگوں کا عقیدہ۔ اللہ اکبر، دیکھو قرآن کیا کہتا ہے، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ جتنے تمہارے گہرے دوست ہیں قیامت کے دن وہ تمہارے دشمن ہو جائیں گے، لیکن قیامت میں کون کام آئے گا؟ الا المتقین، اللہ کے متقی بندے تمہارے کام آئیں گے۔ اور یہ متقی لوگ کون ہے؟ تو قرآن کہتا ہے ان اولیاءہ الا المتقون، کہ اللہ کے ولی ہی تو متقی لوگ ہوا کرتے ہیں۔ تو پتا چلا قیامت میں ولی کام آئے، دنیا میں ولی زندہ کر دے مردے کو، دنیا میں ولی جو ہے تخت بلقیس کو پلک کے جھپکتے لا کر کے رکھ دے، اللہ اللہ، جب وہ مردہ زندہ کر دے، جب وہ تخت بلقیس پلک کے جھپکتے لا کر رکھ دے، تو اللہ اکبر، یہ اولیاء کیا نہیں کر سکتے؟ خدا نے ان کو بڑی قوت دی، بڑی طاقت دی، تو اولیاء اللہ کی شان بڑی عظیم ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا مسلمانوں، سرکار غریب نواز ہندوستان کی سرزمین پر تشریف لائے، اور آنے کے بعد آپ نے یہاں مردے بھی زندہ کیے، آپ نے یہاں لوگوں کے ساتھ سخاوت بھی فرمائی، آپ نے لوگوں کے ساتھ یہاں احسانات بھی فرمائے، پیغام انسانیت عطا کیا۔ غریب نواز فرماتے ہیں اللہ کا ولی کوئی نہیں ہو سکتا جب تک کہ دریا جیسی سخاوت پیدا نہ ہو جائے۔ پھر فرمایا اللہ کا ولی کوئی نہیں ہو سکتا جب تک اس کے اندر سورج کے جیسی شفقت پیدا نہ ہو جائے، سورج جیسی شفقت پیدا نہ ہو جائے۔ آپ کہیں گے سورج میں کیسے شفقت ہوتی ہے؟ تو سورج جب نکلتا ہے تو جیسے وہ بادشاہ کے محل کو چمکاتا ہے، ویسے وہ غریب کے جھوپڑے کو بھی چمکاتا ہے۔ اس کے نزدیک امیر اور غریب میں کوئی فرق نہیں ہوتا، اس کے نزدیک کالے گورے میں کوئی فرق نہیں ہوتا، اس کے نزدیک عربی اجمی میں کوئی فرق نہیں ہوتا، اس کی روشنی سب پر برابر ہوتی ہے۔ تو سورج جیسی شفقت چاہیے، اور فرمایا جب تک کہ زمین جیسی عاجزی اور انکساری پیدا نہ ہو اس وقت تک کوئی اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ زمین میں کیسی عاجزی ہے، کیسی انکساری ہے؟ تو میں عرض یہ کر رہا تھا اللہ کا ہر ولی لوٹنے والا نہیں، لٹانے والا، لینے والا نہیں، دینے والا۔ اس کی نظر مریدوں کے مال پر نہیں ہوتی، اس کی نظر مریدوں کے حال پر ہوتی ہے۔ وہ دل پر نظر رکھتا ہے، جیب پر نظر نہیں رکھتا۔ قربان جائیں، آئیے غریب نواز کو دیکھیں، غریب نواز لٹا رہے ہیں، غریب نواز سخی بادشاہ، غریب نواز عطا کرنے والے۔ اکبر کو دیکھو، ان کے دروازے پہ جھولی پھیلا رہا ہے، شاہ جہاں کو دیکھو ان کے دروازے پہ جھولی پھیلا رہے ہیں، اورنگزیب کو دیکھو ان کے دروازے پہ جھولی پھیلا رہے ہیں، شہاب الدین گوری کو دیکھو ان کے دروازے پہ جھولی پھیلا رہے ہیں، اسی طرح شمس الدین التمش کو دیکھو ان کے دروازے پہ جھولی پھیلا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ بادشاہوں کو بادشاہت ولیوں کی چوکھٹ سے ملی۔ تو یہ نظریہ جو مسلمانوں کا آج کچھ نوجوان لڑکوں کا اسکول اور کالج پڑھ کر کے بن رہا ہے، ولی کچھ نہیں دے سکتے، میرے عزیز یہ اللہ کے دوست ہیں، ان کے بارے میں ایسی بکواس نہیں کرنا۔ میرے امام نے تو کہا حاکم حکیم داد و دوا دے یہ کچھ نہ دے، حاکم حکیم داد و دوا دے یہ کچھ نہ دے، مردود یہ مراد کس آیت خبر کی ہے؟ حاکم داد دیتا ہے، حکیم دوا دیتا ہے، اور یہ اللہ کے مقبول بندے کچھ نہیں دے۔ حالانکہ آپ نے اس کو نعت کے ضمن میں بیان کیا، لیکن نعت کے ضمن کے ساتھ یہ منقبت کے ضمن میں بھی پڑھا جا سکتا ہے کہ یہ اللہ والے کچھ نہیں دے سکتے۔ یہ مفہوم تم کہاں سے نکال کر لائے؟ کیا کسی آیت میں ہے کہ اللہ کا ولی کچھ نہیں دے سکتا، اللہ کا نبی کچھ نہیں دے سکتا؟ اور کس خبر میں یہ، کس صحابی کے قول میں یہ؟
کہاں سے لائیے؟ کچھ نہیں، لوگ اپنی مرضی سے گڑے جا رہے، لوگ اپنی مرضی سے بولے جا رہے۔ کس نے اختیار دیا لوگوں کو کہ قرآن و سنت میں لوگ اپنا تصرف کریں، اپنے اختیار سے بولیں؟ نہیں نہیں مسلمانوں، ہم جس صدی میں جی رہے ہیں، ہم جن حالات میں جی رہے ہیں، اس دور میں ایمان بچانا بے پناہ ضروری ہے۔ اگر آپ نے ہر ایک کی بات پہ لبیک کہہ دیا، آپ نے ہر ایک کی بات پر آمنا صدقنا کہہ دیا، تو آپ کی ایمان کا جنازہ نکل سکتا ہے۔ اس لیے آپ کو چاہیے کہ آپ صحابہ کی طرف دیکھیں، آپ اہل بیت کی طرف دیکھیں، آپ اسلاف کی طرف دیکھیں، اور جو ان کی بولی بولے آپ کو اسی کی طرف جانا ہے، آپ کو ہر ایرے غیرے کی طرف نہیں جانا ہے۔ مجھے ایک بات یاد آئی اسی دور کی کہ امیر خسرو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے وطن میں، ہمارے ملک میں دریا کے اندر کی مچھلی بھی سننی۔ آپ نے اپنے ذوق کے مطابق لکھا خط میں۔ تو اس دور میں ہوتا کیا تھا؟ کوئی پریشانی ہے؟ ولیوں کی چوکھٹ پہ لوگ نظر آ رہے ہیں، ولی زمین کے اوپر ہے تو بھی نظر آ رہے ہیں، ولی زمین کے اندر ہے تو بھی نظر آ رہے ہیں۔ آپ دیکھیے، سب کو اپنی طرف رکھیے، اپنی جگہ رکھیے۔ خود غریب نواز کو دیکھ لیجئے۔ غریب نواز جب ہندوستان آنے کے لیے نکلے، توجہ کرنا، آپ کا سفر مزار سے شروع ہو کر مزار پر ختم ہوتا ہے۔ توجہ کیجیے، مزار سے شروع کہاں سے ہوا؟ مزار مصطفیٰ سے شروع ہوا، اور کہاں پہ ختم ہوا؟ مزار سید حسین شہید خنق سوار پر ختم ہوا۔ آپ کو تو کہا ہی یہ گیا تھا، اللہ کے رسول نے فرمایا میرے بیٹوں میں سے ایک بیٹا ہے سید حسین شہید خنق سوار، وہ اللہ کا دین لے کر ہندوستان گیا اور وہاں کے لوگوں نے اس کو شہید کر دیا۔ تو سرکار غریب نواز ان کی مزار کی نسبت سے ہندوستان تشریف لائے، یعنی اجمیر شریف میں اللہ کا دین لے کر۔ مزار مصطفیٰ سے، توجہ کرو، نبی کے مزار سے سفر شروع ہوا اور آل نبی کے مزار پر سفر ختم ہوا۔ اس وقت شہید ہو گئے تھے سید حسین خنق سوار، اور بھی شہداء کے مزارات تھے جو تارا گڑھ پر آپ دیکھتے ہیں مزار مقدس سید حسین خنق سوار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ آقا نے نشاندہی فرمائی کہ میرا وہ بیٹا اللہ کا دین لے کر گیا، لوگوں نے اس کو شہید کر دیا، اب تم جاؤ اور اپنے اس بھائی کی مدد کرو، اس کے مشن کو آگے بڑھاؤ اور اللہ کا پیغام آگے بڑھاؤ۔ تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ مزار پر جانا کیا؟ ارے جس نے 90 لاکھ کو مسلمان بنایا، اس کا سفر کا آغاز مدینہ منورہ نانا کے مزار سے ہوتا ہے اور اپنے بھائی کے اللہ اکبر مزار پہ ختم ہوتا ہے۔ پھر پورے سفر میں جو ولی زمین کے اوپر ہیں ان سے بھی ملاقات ہو رہی ہے، شیخ شہاب الدین عمر سہروردی سے ملاقات ہو رہی ہے، بڑے بڑے اولیاء سے ملاقات ہو رہی ہے، اور جو زمین کے اندر ہیں ان سے بھی ملاقات ہو رہی ہے۔ ان کے مزار پر گئے، چلے کیے، دعائیں کی، عبادتیں اللہ کی۔ سرکار غوث پاک کے مزار پر گئے، بڑے بڑے اولیاء کے مزار پر گئے، اور جب داتا صاحب کے مزار پہ لاہور میں آئے تو بعض لوگ کہتے 40 دن تک چلا کیا، اور بعض لوگ کہتے 4 مہینے تک چلا کیا، اور وہاں پر آپ نے اللہ کی عبادت کی اور اتنا فیض حاصل کیا۔ اگر مزار کے اندر کا ولی فیض نہیں دے سکتا تو غریب نواز کبھی بھی نہ کہتے کنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصارا پیر کامل کامل آرا رہنما۔ مزارات کا سلسلہ ہے، بلکہ لوگ یہ بھی کہتے یار وہ تو مر گئے، مٹی کا ڈھیر ہو گئے، ان کا اب کیا خیال؟ میں کہتا ہوں نادانوں، چلے آپ کو عوام کی بات سمجھ میں نہیں آتی، عوام تو عوام ہوتی ہے، میں ایک مجتہد کی بات کروں۔ حضرت امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں جب مجھے کسی مسئلے میں دشواری ہوتی ہے، مسئلہ پیش آتا ہے، تکلیف آتی ہے، تو میں کیا کرتا ہوں؟ امام اعظم ابو حنیفہ کے مزار پر جاتا ہوں۔ دیکھو ذرا، اور مزار پر جانے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں،
اور فرماتے ہیں وہاں رفع دین میں نہیں کرتا، کیونکہ امام شافعی کے یہاں رفع دین ہے اور امام اعظم کے یہاں رفع دین نہیں ہے. تو فرماتے ہیں جب میں امام اعظم کے مزار پہ جاتا ہوں تو رفع دین نہیں کرتا. کیوں نہیں کرتا؟ ان کے ادب کی وجہ سے. تو نہ مردہ جب سنتا ہے نہ دیکھتا ہے، قبر والا نہ سنتا ہے نہ دیکھتا ہے، پھر اس کا ادب کیسا؟ کوئی رفع دین کرے نہ کرے اس کے لیے برابر ہے، کوئی جیسے رہے ویسے رہے برابر ہے. لیکن امام شافعی کہتے ہیں میں ان کے ادب میں رفع دین کو ترک کر دیتا ہوں. کیوں؟ کیونکہ امام اعظم دیکھ رہے ہیں، ان کا ادب کرتا ہوں. اور لوگوں کو حال کیا ہے؟ بلکہ کچھ لوگ تو سوچتے ہیں کہ عجیب حال ہے، یہ لوگ کہتے ہیں دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں. ارے یہ تو امام شافعی تھے. لوگ بخاری پڑھتے ہیں پوری زندگی، بخاری کا شعور کیوں نہیں آتا؟ عشق مصطفیٰ کی بات لوگ نہیں کرتے اس لیے انہیں بخاری کا شعور نہیں آتا. حضرت سیدہ ام المومنین مفتی چار ملت طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی شان میں قرآن کی آیتیں نازل ہوئی، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب میرے حجرے میں اللہ کے رسول مصطفیٰ جان رحمت کا مزار مقدس بن گیا تو میں حضور کی بارگاہ میں چلی جاتی تھی اس حالت میں کہ میرا چہرہ کھلا ہوتا تھا، حالانکہ وہ میرے شوہر ہیں، وہ میرے شوہر ہیں، تو میں چہرہ کھول کر، یعنی کہ جس کو لوگ عرف عام میں پردہ کہتے ہیں، وہ پردہ میں نہیں کرتی تھی اور چلی جاتی تھی کیونکہ وہ میرے شوہر ہیں. پھر بعد میں میرے حجرے میں سیدنا صدیق اکبر کا مزار بن گیا تو اب بھی میں اسی طرح جسے عرف عام میں لوگ بے پردہ کہتے ہیں ایسی بے پردگی کی عالم میں چلی جاتی تھی. یعنی چہرہ کھول کر، بے پردگی سے مراد چہرہ کھول کر میں چلی جاتی تھی. کیوں؟ کیونکہ وہ میرے شوہر تھے اور وہ میرے ابا تھے. ایک مزار میرے شوہر کا، ایک میرے ابا کا ہے. صدیق اکبر میرے ابا، مصطفیٰ جان رحمت میرے شوہر. پھر فرماتی ہیں جب سے عمر ابن خطاب کا مزار میرے حجرے میں بنا، اب میں چہرہ کھول کر نہیں جاتی بلکہ اب میں پردہ کرتی. کس سے پردہ ہو رہا ہے؟ جو مردہ دیکھ نہیں سکتا، جو مردہ سن نہیں سکتا. قبر والے اگر اس طرح کے مردے ہیں کہ جو سن نہیں سکتے دیکھ نہیں سکتے، میرے عزیز مجھے بتاؤ یہ کس کا عقیدہ ہے؟ سیدہ عائشہ صدیقہ بتا رہی ہیں کہ جب سے عمر ابن خطاب کا مزار میرے حجرے میں بنا ہے اس وقت سے میں چہرہ کھول کر نہیں جاتی بلکہ ان سے حیا کرتی ہوں. حالانکہ مردہ سے پردہ کرنا فرض، لوگ جس کو مردہ کہتے ہیں، حالانکہ ہم تو انہیں مردہ بھی نہیں کہتے کیونکہ فاروق اعظم تو شہید ہے اور قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. لیکن لوگ مردے کی بات کرتے ہیں، قبر والوں کو لوگ مردہ کہتے ہیں. تو میں الزامی طور پہ انہی کے انداز میں کہہ رہا ہوں. تو سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں جب سے میرے حجرے میں عمر ابن خطاب کا مزار بنا ہے اس وقت سے میں اللہ اکبر بے احتیاطی کے ساتھ نہیں جاتی بلکہ اپنے چہرے کو چھپا کر جاتی ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ میرے شوہر اور میرے والد کے ساتھ اب ایک اجنبی کا مزار بھی میرے حجرے میں موجود ہے. آپ اندازہ فرمائیں تو گویا کہ سیدہ عائشہ کو اتنا یقین ہے کہ یہ قبر والے اسی طرح دیکھتے ہیں جیسے زمین والے دیکھتے، بلکہ زمین والوں سے زیادہ قبر والے دیکھتے بھی ہیں اور قبر والے سنتے بھی ہیں. وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ زمین والے جسمانی کان سے سنتے ہیں، زمین والے جسمانی آنکھ سے دیکھتے ہیں اور قبر والوں کو اللہ نے روح کے کان سے سننے کی طاقت دی اور روح کی آنکھوں سے دیکھنے کی طاقت دی. اسی لیے تو عام قبر والوں کے لیے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اپنے مردوں کو دفن کر کے قبرستان سے جاتے ہو تو وہ تمہارے
قدموں کی آہٹ کو بھی سنتے ہیں, وہ تمہارے جوتوں کی آواز کو بھی سنتے ہیں. آپ مجھے بتاؤ, اگر ہمارے گھر سے کوئی بندہ نکل کر جا رہا ہو تو کیا ہم اس کے قدموں کی آہٹ کو سن پائیں گے؟ کیا ہم اس کے جوتوں کی آواز کو سن پائیں گے؟ لیکن اللہ اکبر, ہمارے جسم کے کان اتنا نہیں سنتے جتنا روح کے کان سنا کرتے ہیں. اور جب عام سننے والوں کا یہ حال ہے تو وہ لوگ جو اللہ کے اولیاء ہیں ان کے سننے کی طاقت کا عالم کیا ہوگا, ان کے سننے کی قوت کا عالم کیا ہوگا. تو اس لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں, اے میری قوم کے جوانوں, کسی کی بات پہ توجہ کرنے کی ضرورت نہیں. اللہ والوں سے اپنے رشتے کو مضبوط کرو. یہ اللہ کی عطا سے سنتے ہیں, یہ اللہ کی عطا سے دیکھتے ہیں, یہ اللہ کی عطا سے عطا کرنے پر قدرت رکھتے ہیں. اس لیے اپنے عقیدوں کو مضبوط کرو, اپنے عقیدوں کو پختہ کرو. 1857 کے بعد کے کسی عقیدے پر, نئے عقیدے پر کان دھرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں وہی پرانا عقیدہ چاہیے جو صحابہ کا تھا, اہل بیت کا تھا, ائمہ مجتہدین کا تھا, اولیاء کاملین کا تھا. تو عرض یہ کر رہا تھا, میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, سرکار غریب نواز ہندوستان کی سرزمین پر تشریف لاتے ہیں, اور ہند کی زمین پر آنے کے بعد آپ نے لوگوں کے درمیان انسانیت کا پیغام دیا, انس کا پیغام دیا, محبت کا پیغام دیا. انہی خوبصورت تعلیمات میں سرکار غریب نواز کی تعلیمات یہ بھی ہے, آپ فرماتے ہیں 5 چیزوں کو دیکھنا عبادت ہے. غریب نواز فرماتے ہیں 5 چیزوں کو دیکھنا عبادت. فرماتے ہیں نمبر 1, والدین کا چہرہ. اگر کوئی محبت کے ساتھ دیکھے اللہ کی رضا کے لیے تو یہ چہرہ ماں باپ کا دیکھنا بھی عبادت ہے. خلوص کے ساتھ ماں باپ کا چہرہ دیکھے, اخلاص کے ساتھ ماں باپ کا چہرہ دیکھے, اللہ کی رضا کے لیے ماں باپ کا چہرہ دیکھے. اب آج کل نوجوانوں کا حال یہ ہو گیا کہ آنکھوں کا مس یوز, آنکھوں کا غلط استعمال, لوگوں کی اپنی طبیعت ہے. قرآن کہتا ہے ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا, کہ قیامت کا دن ہوگا, اللہ تمہاری سماعت کے بارے میں, تمہاری بصارت یعنی کانوں کا استعمال کیا کیا, کیا سنا کانوں سے, آنکھوں سے کیا دیکھا, دل میں تیرے کیا چلتا تھا, اللہ اس بارے میں تم سے سوال فرمائے گا, اللہ کو حساب دینا ہوگا. غریب نواز آنکھوں کا صحیح استعمال بتا رہے ہیں. فرماتے 5 چیزوں کا دیکھنا عبادت ہے. نمبر 1, ماں باپ کا چہرہ دیکھنا. اور کیسی عبادت؟ فرمایا مقبول حج کا ثواب. اور یہ آپ نے حدیث کی روشنی میں فرمایا مقبول حج کا ثواب. آج ماں باپ بوجھ ہو گئے, آج ماں باپ لوگوں کے حوالے سے ان کو گھر کا کچرا سمجھنے لگے, ماں باپ کو لوگ بوجھ سمجھنے لگے. اس لیے آج کل کے نوجوان لڑکے سوچتے ہیں ارے ان کی کیا, اپنے دوستوں کو اہمیت دیں گے, ماں باپ کو اہمیت نہیں دیتے. یہاں تک کہ کچھ تو ایسے بھی لوگ ہیں باہر والوں سے جب بات کریں گے عزت کے ساتھ, ماں باپ سے بات کریں گے جھڑک کر. قرآن کہتا ہے ان کو نہ جھڑکو, ان کی بے عزتی نہ کرو, ان کی توہین نہ کرو. اللہ اکبر. سرکار غریب نواز اپنے ملفوظات میں ایک بڑا خوبصورت واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بزرگوں سے سنا. غریب نواز اپنے بزرگوں سے سنی ہوئی بات فرماتے ہیں کہ ایک نوجوان تھا ہمارے دور کا, اور وہ بڑا پاپی تھا, بڑا گنہگار تھا, بڑا بدکار تھا, بڑا سیاہکار تھا. سرکار غریب نواز فرماتے ہیں لیکن جب اس کا انتقال ہوا, اس کو موت آئی, تو اس کے مرنے کے بعد کئی لوگوں نے اس کو خواب میں دیکھا کہ وہ پاپی, گنہگار, بدکار, سیاہکار وہ جنت کے باغوں میں جنت کا لباس پہن کر کے ٹہل رہا ہے. جنت کے باغوں میں جنت کا لباس پہن کر کے ٹہل رہا ہے. لوگوں نے خواب کی حالت میں اس سے پوچھا کہ اے جوان, ہم تو تجھے جانتے ہیں کہ تو مجرم تھا, تو پاپی تھا, تو گنہگار تھا, تو بدکار تھا, مگر تو جنت کے باغوں میں دکھ رہا ہے. ہم تجھے جنت کے باغوں میں دیکھ رہے ہیں, اور پھر تجھے جنت کے باغوں میں
ہم حاجی کی حیثیت سے دیکھ رہے ہیں کہ جبکہ تو نے کبھی حج نہیں کیا اور تجھے کبھی حج کی سعادت نصیب نہیں ہوئی، لیکن حاجیوں کو جہاں رکھا جاتا ہے ہم تجھے وہاں دیکھ رہے ہیں۔ جنت میں حاجیوں کا جو ٹھکانہ ہے اس میں ہم تجھے دیکھ رہے ہیں۔ تو اس جوان نے خواب دیکھنے والوں کو جواب دیا، اے خواب دیکھنے والوں اور مجھ سے پوچھنے والوں کہ جنت میں کیسے آ گیا جبکہ میں گنہگار تھا، میں پاپی تھا، میں سیاکار تھا، میں بدکار تھا، اور میں نے حج بھی نہیں کیا، اور حاجی کی حیثیت سے میرے اللہ نے مجھے جنت میں داخل فرمایا۔ تو وہ جوان کہتا ہے کہ میری عادت تھی کہ جب بھی میں گھر سے نکلتا تھا اپنی ماں کے قدم کو چوم کر کے نکلتا تھا، ماں کی دعاؤں کو لے کر کے نکلتا تھا۔ غریب نواز فرماتے ہیں جو ماں باپ کے قدم یا ہاتھوں کو چومتا ہے اللہ اس کو 1000 برس کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ آپ غور کیجئے، آج کل اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، ہاتھ چومنے کی کوئی اہمیت نہیں، ماں باپ کے پیر چومنے کی کوئی اہمیت نہیں۔ ہاں، ہم اہل سنت سجدہ کرنے کو جائز نہیں سمجھتے، اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں۔ اگر سجدہ عبادت کرتا ہے تو مشرک ہے، اور اگر سجدہ تعظیمی کرتا ہے تو اس کو بھی ہم حرام سمجھتے ہیں۔ ہمارے امام نے الزبدۃ الزکیہ جیسی کتاب لکھ کر کے سجدہ تعظیمی کی حرمت پر آپ نے دلائل و براہیم قائم کیے ہیں، لیکن آپ سے کہتا ہوں ہاتھ تو چومے جا سکتے ہیں، پیر تو چومے جا سکتے ہیں، اور اس کی اجازت ہے۔ بلکہ لوگ تو اس پر بھی کہتے ہیں کہ یہ کہاں سے لائے؟ ہم کہتے ہیں ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، لوگ سیاہ ستہ کی بڑی بات کرتے ہیں، میں آپ سے درد دل کے طور پہ بس اتنی بات کہنا چاہتا ہوں، اے میری قوم کے جوانوں، جو لوگ تمہیں گمراہ کرنے کے لیے آتے ہیں اور جو لوگ تمہیں بدگمان کرنے کے لیے آتے ہیں، جو لوگ تمہارے دین سے تمہیں دور کرنے کے لیے آتے ہیں، وہ اچھی طرح جان چکے ہیں کہ نہ تمہیں قرآن کا علم ہے نہ تمہیں حدیث کا علم ہے، اس لیے لوگ تمہیں گمراہ کر دیتے ہیں، سوچا چھوڑ کر کے چلے جاتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، قرآن اور حدیث میں سب موجود ہے، اپنی کوتاہی یہ ہے کہ ہم نے کبھی پڑھنے کی کوشش نہیں کی، اور اگر کبھی پڑھا تو ہم نے کبھی سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ لوگ پڑھتے بھی انٹرنیٹ سے ہے اور سمجھتے بھی انٹرنیٹ سے ہے۔ میرے عزیز، انٹرنیٹ سے پڑھنے کی کوشش نہ کرو، اور اگر انٹرنیٹ پر پڑھ رہے ہو تو چلو کوئی پابندی نہیں، لیکن انٹرنیٹ سے سمجھنے کی کوشش مت کرنا۔ کیوں؟ امام محمد ابن سیرین کہتے ہیں دین جس سے سیکھ رہے ہو پہلے اس کا عقیدہ تو دیکھو، جو دین سکھا رہا ہے جب اسی میں دین نہیں۔ اس لیے کہ انٹرنیٹ پر بہت سارے یہود و نصارہ کی ویب سائٹ موجود ہے، اور وہ دین کے نام پر تمہیں گمراہ کرتے ہیں، تمہیں کیا پتا؟ اس لیے ہوشیار رہو۔ میرے امام نے 1 صدی پہلے کہا تھا سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے۔ ہاتھ پیر چومنے کا ثبوت حدیث میں کہا، تو آؤ سنو ابو داؤد شریف، یہ 6 وہ مستند کتابیں جن کو لوگ سیاہ ستہ کہتے ہیں، حالانکہ اور بھی کتابیں مستند ہے، لیکن لوگ جس کے بارے میں خوب چرچے کر رہے ہیں کہ یہی مستند ہے، یہی مستند، کہا چلو یہی مستند۔ انہی 6 میں ایک ابو داؤد شریف بھی ہے، اس میں موجود ہے کہ ایک وفد رسول اللہ کی بارگاہ میں آیا، میرے آقا کی بارگاہ میں آیا، تو اس وفد کی موجودگی میں ایک منظر ہو گیا، بڑا خوبصورت منظر، حسن اتفاق سے کہ بکریاں میرے آقا کو سجدہ کر رہی تھی، جانور میرے آقا کو سجدہ کر رہے تھے۔ میرے امام کہتے ہیں اپنے مولا کی ہے بشان عظیم، جانور بھی کریں جن کی تعظیم، سنگ کرتے ہیں ادب سے تسلیم، پیڑ سجدے میں گرا کرتے ہیں۔ تو کیا دیکھا اس وفد نے کہ بکریاں اور جانور میرے آقا کو سجدہ کر رہے ہیں۔ کہ ابو داؤد شریف کی وہ حدیث میں ہے کہ وہ جانوروں کو جب اس قافلے والوں نے، قبیلے والوں نے سجدہ کرتے دیکھا تو انہوں نے عرض کیا، وہ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، عرض کی یا رسول اللہ جانور تو آپ کو سجدہ کریں، کیا ہم سجدہ نہ کریں؟ ہماری پیشانیاں نہیں مچلتی، ہمارے عشق والی پیشانیاں، کہ آپ کو سجدہ کریں؟
حضور ہمیں سجدہ کرنے کی اجازت دے۔ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے سوا میں کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ تو پھر انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ہمیں ہاتھ اور پیر چومنے کی اجازت دے دیں۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے ان کو اجازت دی، انہوں نے رسول اللہ کے ہاتھ بھی چومے اور رسول اللہ کے پیر بھی چومے۔ یہ ابو داؤد شریف کی حدیث میں موجود ہے۔ تو یہ چومنے کا ذکر سیاہ ستہ میں ہے، حالانکہ لوگ اس پر بڑے چراغپا ہوتے ہیں، مگر رسول اللہ کے نام پہ انگوٹھے چومنے کی بات آئے تو لوگوں کو تکلیف ہے، مگر آج کل وہ بھی اپنے مولویوں کے ہاتھ چوم رہے ہیں۔ یہ چیزیں اب جو ہے وہ چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے تو یہ چیزیں اب اوپن ہو رہی ہیں کہ ہر ایک کوئی نہ کوئی چومنے والا ضرور ہے۔ بس بات اتنی ہے کوئی اپنے مولوی سے پیار کرتا ہے تو اس کو چوم رہا ہے، اور ہم آمینہ کے لال سے پیار کرتے تو ان کے نام پر چوم رہے ہیں۔ یہ قسمت کی بات ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، غریب نواز فرماتے ہیں کہ اس جوان کو جب خواب میں دیکھ کر کے پوچھا کہ تو حاجی کی حیثیت سے جنت میں دکھ رہا ہے جبکہ تو گنہگار تھا، تو اس نے کہا میں گھر سے نکلتا تھا تو اپنی ماں کے پیر چوم کر کے نکلتا تھا، تو میری ماں دعا کرتی تھی میرے بیٹے اللہ تجھے حاجیوں کے ساتھ جنت عطا کرے۔ تو یہ میری ماں کی دعا کی برکت ہے کہ اللہ نے میرے گناہوں کو معاف فرمایا اور حاجیوں کے ساتھ مجھے جنت عطا فرما دی۔ تو غریب نواز فرماتے ماں باپ کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر قائم رکھے۔